السلام علیکم۔ پروگرام نائٹ ایڈیشن میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، عدالتی حکم نامے کے باوجود نواز شریف وطن واپس نہیں آئے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ سے نواز شریف کو سرنڈر کرنے کے لیے ملنے والی جو مہلت تھی اس کا آج آخری دن تھا۔ کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں نواز شریف کی اپیل پر پھر سے سماعت ہوگی۔ وفاقی حکومت بھی کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں جواب جمع کروائے گی کہ نواز شریف کو وطن واپس لانے کے لیے وفاقی حکومت نے اب تک کیا کیا ہے، جبکہ آج نواز شریف کے وکلاء کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک اور درخواست دائر کی گئی جس میں العزیزیہ ریفرنس میں نواز شریف کو سرنڈر کرنے کے عدالتی حکم پر نظر ثانی کرنے کی اپیل کی گئی ہے۔ درخواست میں یہ موقف اپنایا گیا ہے کہ 10 ستمبر تک سرنڈر کرنا ممکن نہیں ہے، عدالت سرنڈر کرنے کی شرط کو ترک کرے اور ان کی غیر موجودگی میں نمائندے کے ذریعے اپیل پر سماعت کی جائے۔ نواز شریف کی جانب سے جمع کروائی گئی درخواست کے مطابق وہ بیرون ملک علاج کرا رہے ہیں، ان کی جو طبیعت ہے وہ اب تک ناساز ہے اور کورونا وائرس کی وجہ سے ان کے علاج میں تاخیر بھی ہوئی ہے۔ نواز شریف کی جانب سے جمع کروائی گئی درخواست کے ساتھ نواز شریف کی میڈیکل رپورٹس کو بھی جمع کروایا گیا جس میں برطانیہ سے تعلق رکھنے والے کنسلٹنٹ کارڈیو تھوریسک سرجن کے سگنیچرز دستخط بھی موجود ہیں۔ اب کل عدالتی کارروائی پر میں ظاہر ہے اس پر مزید پیش رفت ہوگی۔ اب سوال یہ ہے کہ نواز شریف کی وطن واپسی میں رکاوٹ نواز شریف کی صحت ہے یا ملک کے پھر سیاسی حالات ہیں، یہ سوال بھی اٹھایا جا رہا ہے۔ دوسری طرف توشہ خانہ ریفرنس میں نواز شریف کو اشتہاری قرار دے دیا گیا ہے۔ اس سب پر میں بات کروں گی۔ مجھے جوائن کیا ہے مسلم لیگ نون کے رہنما ملک احمد خان صاحب نے، جنہوں نے آج آئی جی پنجاب انعام غنی کی تعیناتی کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج بھی کیا ہے۔ السلام علیکم، بہت بہت شکریہ ملک احمد خان صاحب آپ کا۔ جی وعلیکم السلام، اس سے پہلے آپ کا بہت شکریہ مجھے پروگرام پہ بلانے کے لیے۔ اس سے پہلے کہ میں ذرا نواز شریف صاحب کی ہم صحت اور رپورٹس پہ بات کریں، آپ نے جو آئی جی پنجاب انعام غنی کی تعیناتی لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کی ہے، کیا وجہ ہے اس کی؟ کیوں آپ کو لگتا ہے کہ شعیب دستگیر صاحب جو ہیں وہ ٹھیک تھے، ان کو آپ لوگوں کے سیاسی مخالفین کے لیے استعمال کیا جائے گا؟ سی سی پی او عمر شیخ کے خلاف کل سے بڑے بیانات آ رہے ہیں مسلم لیگ نون کی جانب سے، کیا بیک گراؤنڈ ہے اس کا؟ جی بہت شکریہ۔ دیکھیں، یہ بیسیکلی اٹ از ناٹ اباؤٹ انعام غنی ایز آئی جی پی اور شعیب دستگیر صاحب ایز آئی جی پی اینڈ عمر شیخ ایز سی سی پی او۔ یہ نیمز ڈز ناٹ میٹر کہ کون کون ہے۔ بیسیکلی ہمیں گورنمنٹ کے اس کنڈکٹ پہ اعتراض ہے، جیسے اگر آئی جی پی کی تعیناتی کرنی ہے تو اس کے لیے لا موجود ہے کہ کیسے کرنی ہے۔ اچھا، یہ ایسے نہیں ہے کہ کسی نے اپنی ایٹ دا پلیئر آف ہز آفس کسی کی اپوائنٹمنٹ کرنی ہے، نہیں، یہ ایک ایکسپریس پروویژن آف لا ہے، ایک اسٹیٹیوٹ کے تابع آئی جی تعینات ہوں گے۔ اب پولیس آرڈر 2002 کا جو سیکشن 11 ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اس میں وفاقی حکومت کا کیا کردار ہوگا اور کیا اقدامات کرے گی جب آئی جی پی کو تعینات کرے گی، اور صوبائی حکومت کن چیزوں کے ساتھ کمپلائنس کرے گی، وہ 1 2 3 کیا سٹیپس ہوں گے، ریکمنڈیشنز کیا ہوں گی، پینل کیا ہوگا، اس پہ وفاقی اور صوبائی حکومت کی کنسلٹیشن کیا ہوگی اور ان کا کیا فورس ہوگا اس کا، ان ریکمنڈیشنز کا، یہ سیکشن 11 کی کمپلائنس ہوگی۔ تو یہ آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ صوبائی حکومت سے مشاورت نہیں ہوئی ہے کیونکہ وفاق کہتا ہے کہ ظاہر وزیر اعظم کا مینڈیٹ ہے، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ایک آئی جی جو ہے وہ پرفارم نہیں کر پا رہا ہے، اس کی کارکردگی ٹھیک نہیں ہے، تو ان کی ثوابدید ہے اس کو بدلنا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ ثوابدید، جب قانون میں ایک بات واضح طور پہ لکھی ہو تو اس ملک میں قانون کی حکمرانی ہے اور وزیر اعظم بھی قانون کی حکمرانی کے تابع ہیں۔ اگر وزیر اعظم کوئی کام غیر قانونی کریں گے تو وہ وداؤٹ دا فورس آف لا ہوگا۔ اگر ایک قانون میں لکھا ہے کہ پرائم منسٹر نے یا فیڈرل گورنمنٹ نے 1 2 3 ان دس مینر ایکٹ کرنا ہے تو ان کو ویسے ہی کرنا پڑے گا۔ اگر اس انداز میں نہیں کریں گے تو اس عمل کو غیر قانونی کہا جائے گا۔ دوسرا اس میں مسئلہ جو ہے وہ سیکورٹی آف ٹینیور کا ہے۔ پولیس آرڈر 2002 کا سیکشن 12 جو ہے وہ سیکورٹی آف ٹینیور دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جس کو آپ سیکشن 11 کی کمپلائنس کے بعد تعینات کر دیں گے وہ 3 سال کے لیے آفیسر تعینات ہوگا، اور پھر اسی پولیس آرڈر کے اندر ان کے ریموول کا طریقہ کار بھی دیا گیا ہے، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ صرف ایک صورت ہو سکتی ہے کہ جس افسر کو لگایا جائے وہ نان پرفارمنگ ہو اور اس کی نان پرفارمنس پر بھی اس کو ایک وضاحت کا موقع دیا جائے گا۔ ایسے نہیں ہے کہ آپ جب چاہیں ایک آفیسر کو لگائیں اور نکال کے باہر پھینکیں، اور اس کی وجہ کیا ہے؟
اس کی وجہ یہ ہے اس کے پیچھے جو لیجسلیٹر کی انٹینشن تھی، کیوں یہ لا بنایا گیا اور کیوں اس کو آج تک قائم رکھا گیا ہے کہ پولیس کی ورکنگ پولیٹیکل انٹرفیئرنس سے فری ہو. اب دیکھیں نا، اگر آپ 2 سال کے اندر 6 آئی جی پی تعینات کریں گے تو میکسیمم ٹینیور ایک آئی جی کا 3 مہینے بنے گا، تو مورائل آف پولیس کہاں پر جائے گا؟ وہ بات بالکل ٹھیک ہے. کارکردگی کیا میٹر نہیں کرتی؟ اگر کوئی افسر پرفارم نہیں کر رہا، ڈیلیور نہیں کر رہا تو اس کو نہیں کیا جا سکتا. اگر ان کو دیکھیں، جب کوئی صوبائی حکومت کوئی کام کرتی ہے تو اس کا مطلب ہے کابینہ وہ کام کرتی ہے. تو کابینہ نے آج سے چند روز پہلے اپنی کابینہ کی میٹنگ میں ان آئی جی پی کی کارکردگی کے اوپر ایک ریکمنڈیٹری شیٹ جاری کی، ان کے اوپر 5 صفحات لکھے اور وہ لکھ کے انہوں نے میڈیا کے ساتھ شیئر کی، اور اس پہ انہوں نے اس پولیس کے آئی جی کی انتہائی تعریف کی، اور اس میں انہوں نے لکھا کہ ان کی کارکردگی بے مثال ہے. اس میں انہوں نے لکھا کہ انہوں نے کمبیٹنگ دا کرائم میں کیا کیا اقدامات اٹھائے. انہوں نے اس کے اندر ان کی تعریف کے اندر بے شمار کوئی 4 صفحے لکھ دیے. لیکن جو ایک اور اعتراض اٹھایا جا رہا ہے نا شعیب دستگیر صاحب پر، وہ یہ کہ جو مریم بی بی جب نیب میں پیش ہونے کے لیے جا رہی تھی اور جب وہ سارا پتھراؤ اور وہ ساری ایپیسوڈ ہوئی، اس وقت وفاق جو تھا اور پنجاب حکومت شعیب دستگیر صاحب کی کارکردگی سے مایوس ہوئے اور کہا کہ انہیں کوئی ایکشن لینا چاہیے تھا. کیسے جو ہے نا وہ اتنا سارا ہنگامہ ہو گیا اور پولیس جو ہے نا وہ خاموش تماشائی بنی رہی. پیچھے یہ سب سے بڑی وجہ بتائی جا رہی ہے شعیب دستگیر کو بدلنے کی، ان کے تبادلے کی. نہیں، یہ میں اس بات کی سختی سے تردید کرتا ہوں، کیونکہ جب شعیب دستگیر آئی جی پی تھے تو تبھی تو ایک غیر قانونی طور پہ ایک دہشت گردی کی دفعہ ایجاد کی گئی. اس پہ تو ان کی آئی جی شپ کے دوران کی گئی. یا تو اگر وہ کوئی ایسا آرڈر پاس کرتے جس میں کہتے کہ یہ کیوں لگائی گئی ہے، تو پھر تو ہم کوئی بات اس تناظر میں کر سکتے تھے. لیکن یہ تو کیونکہ حکومت کا ایک جو بھی آئی جی پی آتا ہے اسے یہی ڈیمانڈ ہوتا ہے کہ آپ پی ایم ایل این کے لوگوں کے خلاف کام کریں، تو اس پہ تو ہمیں کوئی اچنبھا نہیں ہے. اس پہ ہمیں کوئی ان سے کوئی اس چیز کی پرواہ نہیں ہے. سارے آپ کے فرما بردار ہیں. نون لیگ کے وجہ سے جو بیوروکریسی ہمارے ساتھ تعاون نہیں کرتی، آپ لوگوں کے لگائے ہوئے سارے لوگ ہیں جو ان کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہے. عمر شیخ کے خلاف نون لیگ کافی کل سے بیانات بازی کر رہی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ نہیں دیکھیں، شاید اس کو اگر آپ اس کانٹیکسٹ میں آپ کی بات کو تسلیم کرتے ہوئے اس کو اس انداز سے کہہ دیتا ہوں کہ غالباً نون لیگ جو ہے وہ رول آف لا میں بہت زیادہ بلیو کرتی تھی. ہمارے سارے آئی جی پیز آپ دیکھ لیں، آپ دیکھیں سکھیرا صاحب اپنے بطور آئی جی پی اپنی ٹینیور پوری کر کے ریٹائر ہوئے. اسی طرح آپ شوکت جاوید صاحب کو دیکھ لیں، بطور آئی جی پی اپنی ٹینیور پوری کر کے ریٹائر ہوئے. سینیورٹی کے پرنسپل کو کبھی کمپرومائز نہیں کیا گیا. بالکل صحیح. اچھا، تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. اب نواز شریف صاحب کی صحت پر ذرا بات کر لیتے ہیں. جو آج درخواست دائر کی گئی نواز شریف صاحب کی طرف سے، اس میں انہوں نے کہا کہ بیان حلفی میں یہ طے ہوا تھا کہ حکومت پہلے میری صحت کا پتہ کرے گی. وفاقی حکومت نے اس سے متعلق ذرا بھی کوشش نہیں کی، لیکن حکومت کہتی ہے کہ ہم نے جب آپ لوگوں سے ثبوت مانگے، میڈیکل رپورٹس مانگی، ان کو صحیح طریقے پر صحیح وقت پر آگاہ کبھی بھی نہیں کیا گیا. کبھی ان کی میڈیکل رپورٹس جمع نہیں کرائے گی. پنجاب حکومت اس سے پہلے جو کروائی بھی تھی، پنجاب حکومت نے اس کو مسترد کر دیا تھا. تو اب جو آپ لوگوں نے درخواست جمع کرائی ہے، سرنڈر کرنے کے جو احکامات ہیں آپ لوگوں نے ترک کرنے کی استدعا کی ہے، اگر اس کو بھی ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے، مسترد کر دیا جاتا ہے، تو قانونی طور پر اگر میں آپ سے یہ پوچھوں تو پھر آپ لوگوں کے پاس کیا آپشن بچتے ہیں؟ اچھا دیکھیے، کورٹس کی آرڈرز پہ کبھی ازمپٹیو کمنٹ جو ہے وہ مناسب عمل نہیں ہوتا. اگر ہم نے ایک نظر ثانی کی درخواست دی ہے اور ہمیں پوری توقع ہے کہ ہم عدالت کی جب معاونت کریں گے اور ان کو اسسٹ کریں گے ہمارے وکلاء کورٹ میں، تو وہ ساری باتوں کو کورٹ کے سامنے رکھیں گے. وہ ٹھیک ہے، لیکن ہر سچویشن کے لیے مینٹلی تو پریپیئر رہنا چاہیے نا. نہیں، ہماری پریپریشن یہ ہے کہ اگر ان کیس کے ہماری یہ استدعا مسترد کی جاتی ہے تو ہم جو کوئی ہائر فورم ہوگا وہاں پر جا کے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو دلائل ہم عدالت کے سامنے پیش کر رہے ہیں اور یا جو ہمارے ان کے ساتھ لف میڈیکل رپورٹس ہیں یا میاں نواز شریف صاحب کی جو اس وقت میڈیکل کنڈیشن ہے، اس میں یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم عدالت کے سامنے وہ تمام حقائق بار بار رکھیں. دیکھیں، یہ 3 کورٹ آرڈرز ہیں. یہ ایک تو ایک ایپلیٹ جورسڈکشن میں جہاں پر کنوکشنز ہو چکی ہیں، ان کنوکشنز کے خلاف اپیلیں دائر کر رکھی ہیں، جہاں عدالت کا حکم ہے کہ ان کی
ایبسنس میں یہ نہیں ہو سکتا تو ان کو کورٹ کے سامنے سرنڈر کرنا پڑے گا. صحیح. یہ ایک عدالت کا حکم ہے. ہاں. ایک دوسری عدالت میں جہاں پر ہم ضمانت کے لیے گئے وہاں پر انہوں نے ہمیں یہ حق دیا کہ ہم اپنا علاج بیرون ملک سے کرا سکتے ہیں. بالکل. ایک تیسری عدالت میں لاہور ہائی کورٹ کے اندر جب ہم گئے تو وہ ہم ECL کے خلاف گئے جس میں یہ انڈر ٹیکنگ والی بات آئی کہ آپ اپنی رپورٹس کو کتنے وقت کے بعد گورنمنٹ سے اور ان کو کتنے وقت کے بعد عدالت سے شیئر کریں گے. تو ہم اپنی وہ ساری کورٹ کے آرڈر کی کمپلائنس کر رہے ہیں. ہم نے ہر وقت اپنے کورٹس کے جہاں پر ہمیں رپورٹس جمع کرانی ہیں وہ جمع کروائی ہیں, گورنمنٹ کے ساتھ بھی شیئر کی ہیں. صرف حکومت کا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اگر میاں نواز شریف صاحب کا علاج بھی ہو تو وہ بھی حکومت کی مرضی کے مطابق ہو. اگر یہ ثابت ہو جائے کہ ضامن نے جھوٹ بولا ہے, شہباز شریف صاحب ضامن تھے نا, ظاہر ہے انہوں نے بھی بیان حلفی دیا تھا کہ نواز شریف صاحب ٹھیک ہو جائیں گے تو واپس آ جائیں گے, وہ ضامن تھے. تو اگر یہ ثابت ہو جائے کہ ضامن نے جھوٹ بولا ہے ان کے خلاف بھی کارروائی ہوتی ہے, پھر شہباز شریف صاحب کے خلاف بھی ہو سکتی ہے. سوال پوچھ رہی ہوں, یہ بابر اعوان صاحب نے کہا تھا کہ کارروائی ہوگی. میں پھر نہیں, یہ کیونکہ بابر اعوان صاحب کے پاس دو چشمے ہیں. ایک چشمہ جب وہ بطور وکیل پہنتے ہیں تو غالباً تب شاید صحیح رائے دے لیتے ہیں, لیکن جب وہ کسی پارٹی کے ساتھ پٹیجن ہوتے ہیں تو پھر وہ ایک اپنا تعصب سے بھرا ہوا چشمہ پہن لیتے ہیں. اچھا. مجھ سے بہتر وہ سمجھتے ہیں بابر اعوان صاحب. ان کو اس بات کا پتہ ہے کہ جو شیورٹی ہوتی ہے اس کو ایک لا ڈیل کرتا ہے, اور وہ شیورٹی بانڈز جو ہیں وہ بیل پٹیشن میں دیے گئے ہیں. یہ ایک انڈر ٹیکنگ ہے, اس کو بطور ضامن کے کبھی بھی کنسٹرو نہیں کیا جا سکتا. یہ تو سمپل دو چیزوں کی انڈر ٹیکنگ تھی ان کورٹ آف لا. ECL کے اس مقدمے میں جہاں پر ہم نے کہا کہ حکومت نے غلط آرڈر پاس کیا, اس کو سیٹ اسائڈ کیا جائے, وہاں پر شہباز صاحب کی صرف دو انڈر ٹیکنگز تھیں کہ میں رپورٹس جمع کراؤں گا, اور دوسری یہ کہ جب وہ صحت یاب ہوں گے تو پاکستان آئیں گے. ہم دونوں پر آج بھی قائم ہیں, ایک کر رہے ہیں, جب صحت یاب ہوں گے انشاءاللہ واپس آئیں گے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. مسلم لیگ نون کے رہنما ملک احمد خان صاحب میرے ساتھ تھے. مجھے پروگرام میں ایک بریک لینی ہے. ناظرین واپس آتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, نظام نہیں چہرے تبدیل کرو. تبدیلی سرکار نے ایک گڈ گورننس کا نیا فارمولا پیش کر دیا. آج پنجاب کے نئے IG انعام غنی نے اپنے عہدے کا چارج سنبھال لیا ہے, جبکہ مسلم لیگ نون کے رہنما ملک احمد خان کی جانب سے نئے IG پنجاب کی تعیناتی کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج بھی کیا گیا. اب سوال یہ ہے کہ کیا نظام کو تبدیل کیے بغیر محض چہرے تبدیل کرنے سے پولیس اصلاحات کا عمل مکمل ہو سکے گا؟ کیونکہ یہ تاثر آج بھی موجود ہے کہ پاکستان کی سیاسی جماعتیں اپنی مرضی کے پولیس افسران کو تعینات کرواتی ہیں. سیاسی ناقدین تو عمران خان کو یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ جہاں انہوں نے 5 IGs کو تبدیل کر دیا ہے, چیف سیکرٹریز کو تبدیل کر دیا ہے, وہ ایک مرتبہ وزیر اعلیٰ پنجاب کو بھی تبدیل کر کے دیکھ لیں, شاید پنجاب میں گڈ گورننس آ جائے. میں بات کروں گی, مجھے جوائن کیا سابق IG ذوالفقار چیمہ صاحب نے. السلام علیکم, بہت بہت شکریہ ذوالفقار چیمہ صاحب آپ کا. ذوالفقار چیمہ صاحب, بڑی حیرانگی کی بات لگتی ہے, ایک طرف تو ہم پولیس ڈپارٹمنٹ کو ڈسپلن میں لانے کی بات کرتے ہیں, پولیس اصلاحات کی بات کرتے ہیں, لیکن دوسری طرف جب ایک IG کو یہ کانفیڈنس ہی نہیں ہوگا, اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہوگا کہ اس نے 3 مہینے کام کرنا ہے, 6 مہینے کرنا ہے, 1 سال کرنا ہے, 1 ہفتہ کام کرنا ہے, تو یہ جو ایک کانفیڈنس کی شیکنگ ہے, آپ کو نہیں لگتا یہ اچھی کارکردگی میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے؟ کیسے آپ کا پولیس ڈپارٹمنٹ جو ہے, اور پھر جب گروپنگ ہو جائے گی, آج بھی ایک گروپ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس IG کے ساتھ کام کرنا ہے, دوسرا کہتا ہے ہم نے کام نہیں کرنا, ایک گروپ کہتا ہے کہ ہم نے عمر شیخ کے ساتھ کام کرنا ہے, دوسرا گروپ کہتا ہے ہم نے کام نہیں کرنا, تو کیسے ہم پھر ایکسپیکٹ کریں کہ پولیس اصلاحات ہوں گی اور پولیس ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ڈسپلنڈ ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ بہت افسوسناک ہے نا. ٹائم 2-4 منٹ. جی بالکل بالکل بالکل. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو IG کے اتنے مسلسل تبادلے ہوئے ہیں, اس سے حکومت نے IG آفس کو بے توقیر کیا ہے, جو بڑا افسوسناک ہے. اور حکومت نے اپنی سوچ اور ایجنڈا واضح کر دیا ہے کہ اب ہمارا انٹیگریٹی وغیرہ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, ہمیں صرف وہ افسر پسند ہے جو ہمارے پولیٹیکل انٹرسٹ پروٹیکٹ کرے گا. اس میں 2-3 پہلو ہیں جس پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں. یہ جو CCPO اور IG کا جھگڑا, CCPO کا جو بیان تھا وہ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ نامناسب اور غیر ذمہ دارانہ تھا. صحیح. اور سینئر افسر کو جو بھی سٹیٹمنٹ دینی ہوتی ہے وہ بہت سینسیبل ہونی چاہیے.
جہاں تک پچھلے آئی جی کا تعلق ہے کہ جو کہا جاتا ہے کہ جی اس نے پھر سٹینڈ لیا، میں یہ بھی کہوں گا کہ اس نے اس وقت سٹینڈ لیا جب اس کی ایک جونیئر نے اس کی اپنی بے عزتی کی. مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ اس سے پہلے پنجاب حکومت یہاں اسی صوبے میں بڑے کرپٹ افسر تعینات کرتی رہی. اس وقت اس آئی جی نے کوئی سٹینڈ نہیں لیا. حکومت اپنی مرضی کے بدنام افسر تعینات کرتی رہی اور آئی جی کی اپروول کے بغیر. اس وقت آئی جی کو سٹینڈ لینا چاہیے تھا مگر آئی جی لیٹا رہا، کوئی سٹینڈ نہیں لیا. اس کے دور میں ان جگہوں پہ جہاں بائی الیکشن ہونے والے ہیں رولنگ پارٹی اپنی مرضی کے ایس ڈی پی او تعینات کرواتی رہی اور آئی جی کو بتایا جاتا رہا کہ جی یہ مسئلہ ہے. آئی جی ان کے ساتھ مل گیا اور کوئی سٹینڈ نہیں لیا. صحیح. اس کے دور میں اوول تھانوں میں دفتروں میں رشوت میں اضافہ ہوا، کرائم بڑھا، پولیس جانبدار یعنی پارٹیزن بن کر رہی، ٹریننگ کو مکمل طور پہ نظر انداز کیا گیا، تھانوں کا ماحول پہلے سے بدتر ہوا، کسی شعبے میں بہتری نظر نہیں آئی. تو لیکن عمر شیخ صاحب نے کل بڑے کانفیڈنٹ طریقے سے کہا ہے کہ 3 مہینے میں آپ دیکھیں گے کہ پولیس کلچر جو ہے نا وہ کیسے میں تبدیل کرتا ہے. یہ اس طرح کی بڑکیں جو ہیں اس کو بڑکے مارنے کی بجائے کام دکھانا چاہیے. اور یہ بھی میں کہوں گا کہ اگر وہ کسی حکومت کو یہ ایشورنس دے کے آیا ہے کہ جی آپ مجھے لگائیں اور میں فلاں پارٹی کو کرش کر دوں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، تو وہ اس کا بڑا برا انجام ہوگا. تو آپ کو بھی لگتا ہے کہ جو نون لیگ کا ایک کنسرن شو کر رہی ہے کہ سی سی پی او کو اس لیے لگایا گیا ہے کہ نون لیگ کو انتقامی کارروائی کا نشانہ بنایا جائے؟ آنے لگاؤں یہ جتنے بھی پولیس افسر ہیں وہ پبلک سرونٹس ہیں، سول سرونٹس بن کے ان کو بیہیو کرنا چاہیے اور کسی کا ذاتی نوکر یا اعلی کار نہیں بننا چاہیے. انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ سیاستدان ڈچ کرنے میں ٹائم نہیں لگاتے اور انہیں بالکل آئین کے اور قانون کے مطابق چلنا چاہیے. جہاں تک نئے آئی جی کا تعلق ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ عمران خان صاحب اپنے وعدوں کے مطابق جو انہوں نے اپوزیشن میں رہ کے وعدے کیے ہوئے تھے کہ کوئی ایماندار اور نیک نام افسر لگاتے، مگر جو افسر لگایا اس کی انٹیگریٹی پر بھی بہت بڑا کوسچن مارک ہے. اور شعیب دستگیر صاحب کی 2 ہفتے پہلے تک بڑی تعریفیں ہو رہی تھیں. وزیر اعظم صاحب نے ایک تقریب میں بڑی ان کی تعریف کی جب ان کو لگایا، ان کو مبارکباد دی. تو آپ کو کیا لگتا ہے اس حکومت کا ویژن نہیں ہے یا یہ حکومت بھی جو ایک تاثر آج بھی ہے کہ آج بھی سیاسی بھرتیاں ہو رہی ہیں اپنے فوائد کے لیے جو ہے نا؟ حکومت کا ویژن، حکومت کی سوچ اور حکومت کا ایجنڈا بہت واضح ہے. اب انہیں ایمانداری، میرٹ، انٹیگریٹی سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. وہ صرف اور صرف وہ افسر انہیں پسند ہیں، وہ اچھے لگتے ہیں جو کہیں کہ جناب ہم آپ کے سیاسی مقاصد پورے کریں گے. جو ان کا سیاسی اعلی کار بن کر کام کرنے کا ان کو یہ تو پھر ہم پرانے پاکستان میں رہ رہے ہیں. پھر نئے پاکستان والی تو اس میں کوئی بات نہیں ہے. یہی چیزیں نون لیگ کے دور میں سامنے آتی تھیں. اتنی لوگ کہہ رہے ہیں، یقین جانے آج اتنے مجھے فون آئے ہیں اور مختلف سروسز کے، پولیس کیا، ڈی ایم جی کیا، سینئر افسروں کے، ریٹائرڈ افسر، وہ کہتے ہیں اتنی بری گورننس تو ہم نے پچھلے 40 سالوں میں نہیں دیکھی. اور اچھا، یہ عمر شیخ صاحب نے جو ایک میٹنگ میں افسران کو کہا کہ کوئی بھی سٹیپ لینے سے پہلے اگر آئی جی آپ کو حکم بھی دے تو آپ نے پہلے مجھ سے پوچھنا ہے. تو اگر میں قانونی طور پہ ذرا آپ سے پوچھوں، ظاہرہ آپ کو تو اس سارے پروسیس کا پتہ ہے، تو افسران پابند ہوتے ہیں سی سی پی او سے پہلے پوچھنے کی کہ بھئی آئی جی صاحب نے ہمیں یہ آرڈر دیا ہے تو ہم اس کو کریں یا نہ کریں؟ یہ بات تو چلو کہی جا سکتی ہے، یہ بات کہی جا سکتی ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. اچھا، کہ ایک ظاہر ہے کہ لاہور کا پولیس چیف بالکل کہہ سکتا ہے کہ آپ کو کہیں سے بھی آرڈر آئے پہلے آپ مجھ سے پوچھیں. کہیں کا بھی پنڈی کا کہہ سکتا ہے کہ بھئی آپ کو کہیں سے بھی آئی جی بھی کہے، آئی جی پنجاب بھی کہے. نہیں مقصد اس نے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی آپ اس کی کمپلائنس نہ کریں یا انکار کر دیں، لیکن یہ کہہ سکتا ہے کہ جی آپ میرے نوٹس میں لائیں اور میری اپروول بھی لیں، یہ کہہ سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور حکومت کو بھی سوچنا چاہیے، یہ بہت لمیٹڈ قسم کے آبجیکٹس ہوتے ہیں کہ لو جی
دیکھیں ہمارے مخالفوں کو کرش کر دے. صحیح. یہ ایک تو پولیس سول سرونٹس کے لیے پاسبل بھی نہیں ہوتا. بالکل. ورنہ یہ ہے کہ اور وہ بڑے برے انجام سے دوچار ہوتے ہیں. صحیح. دوسرا یہ ہے کہ اوور آل ملک کے لیے، صوبے کے لیے یہ بہت نقصان دہ ثابت ہوگا، بہت نقصان دہ. صحیح. ٹھیک ہے. پرائم منسٹر کو چاہیے تھا کہ صرف اور صرف یہ دیکھتے لگاتے وقت کہ انٹیگریٹی، کریکٹر، ٹھیک ہے، پروفیشنلی کون کمپیٹنٹ ہے، کون ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ سابق آئی جی ذوالفقار چیمہ صاحب ہمارے ناظرین. مجھے پروگرام میں ایک بریک لینی ہے، واپس آتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، خیبر پختونخوا کی 16 سرکاری یونیورسٹیز مستقل وائس چانسلر سے محروم ہیں اور ان یونیورسٹیز کے انتظامی معاملات جو ہیں یہ قائم مقام وائس چانسلرز چلا رہے ہیں. اس وقت بے نظیر بھٹو ویمن یونیورسٹی، انجینئرنگ یونیورسٹی، اسلامیہ کالج یونیورسٹی اور یونیورسٹی آف پشاور، عبدالولی خان یونیورسٹی، ویمن یونیورسٹی مردان، بنو یونیورسٹی، یونیورسٹی آف ثوابی، فاٹا یونیورسٹی، خیبر میڈیکل یونیورسٹی، کوہاٹ یونیورسٹی، باچا خان یونیورسٹی، چارسدہ، چترال یونیورسٹی، بنیر یونیورسٹی، پاک آسٹریلیا یونیورسٹی، ہری پور اور شہداء آرمی پبلک سکول یونیورسٹی نوشہرہ بغیر وائس چانسلر کے کام کر رہی ہیں. گزشتہ 6 مہینوں سے کورونا لاک ڈاؤن کی وجہ سے ان یونیورسٹیز کے بند رہنے کی وجہ سے اور مستقل وائس چانسلرز نہ ہونے کی وجہ سے ان یونیورسٹیز کو شدید مالی بحران کا بھی سامنا ہے. لہٰذا ممکنہ طور پر صوبے میں اعلیٰ تعلیمی نظام کو شدید مشکلات پیش آ سکتی ہیں. پاکستان تحریک انصاف کو مرکز میں بسر اقتدار آئے ہوئے 2 سال ہو چکے ہیں، جبکہ KPK میں گزشتہ دور حکومت بھی PTI کا ہی تھا. اس کے باوجود ہم کہیں کہ صوبے کے درجن بھر سے زائد اعلیٰ سرکاری جامعات جو ہیں یہاں پر اگر حکومت ان کے سربراہان وائس چانسلر کا تقرر نہیں ابھی تک کر سکی تو اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ صوبے میں اعلیٰ تعلیم کے فروغ کے لیے حکومت کتنی سنجیدہ ہے. پشاور کی شہید بے نظیر بھٹو ویمن یونیورسٹی میں وائس چانسلر کی تقرر کا نوٹیفیکیشن ابھی تک جاری نہیں ہو سکا، جبکہ اس یونیورسٹی کے لیے رضیہ سلطانہ صاحبہ کا نام بطور وائس چانسلر کابینہ کی منظوری کے باوجود ابھی تک زیر التوا ہے. ذرائع کے مطابق رضیہ سلطانہ صاحبہ کی تقرری میں تاخیر کی ذمہ دار بیوروکریسی نہیں بلکہ سیاسی مداخلت بتائی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے 2 سال سے اس تقرری کا اعلامیہ بھی جاری نہیں ہو رہا ہے کیونکہ بعض حکومتی عہدیدار جو ہیں وہ ان کا تقرر نہیں چاہتے ہیں. اسی طرح مردان ویمن یونیورسٹی کی وائس چانسلر غزالہ یاسمین کی مدت ملازمت جولائی 2019 میں ختم ہو چکی تھی، لیکن ابھی تک اس عہدے پر بھرتی کا اشتہار بھی نہیں دیا گیا، جو یونیورسٹی ایکٹ 2012 کی شق 12 کے سب سیکشن 3 کی سراسر خلاف ورزی ہے. ان تمام یونیورسٹیز میں یونیورسٹی ایکٹ کے تحت وائس چانسلر کی تقرری گورنر خیبر پختونخوا کی ذمہ داری ہے. ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ حکومت کا خیال تھا کہ یونیورسٹی ایکٹ میں ترمیم کے بعد وائس چانسلر کی تقرر کی جائے، لیکن اب بھی اس فیصلے پر نظر ثانی کرنے اور شارٹ لسٹڈ امیدواروں کے نام انٹرویوز کے لیے اب سرچ کمیٹی کو بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور یونیورسٹی ایکٹ کی ترمیم پر بعد میں اب اس پر ظاہرہ غور کیا جائے گا. سوال یہ ہے کہ 15 ستمبر سے حکومت نے یونیورسٹیز اور کالجز کو کھولنے کی اجازت دی ہے. ایسے میں KPK کی 16 سرکاری یونیورسٹیز جہاں پر وائس چانسلرز ہی نہیں ہیں کیسے اپنے انتظامی اور دیگر جو ہے نا معاملات یہ چلائیں گے. میں بات کروں گی، مجھے جوائن کیا ہے معاون خصوصی KPK حکومت برائے ہائر ایجوکیشن خلیق الرحمان صاحب. السلام علیکم، بہت بہت شکریہ خلیق الرحمان صاحب آپ کا. خلیق الرحمان صاحب، بڑا سادہ سا اور بالکل سیدھا سا سوال جو بنتا ہے آپ سے پوچھنا وہ یہ کہ یونیورسٹی ایکٹ 2012 جس میں 2016 میں جو امینڈمنٹ ہوئی، ترمیم ہوئی، اس کے مطابق وائس چانسلر کی مدت ختم ہونے سے 6 مہینے پہلے ہی اس پر کام شروع ہو جانا چاہیے کہ آپ نے کس کو نیا وائس چانسلر آئے، پروسیس شروع ہو جانا چاہیے. کیا سرچ کمیٹی وقت پر نہیں بیٹھی یا کوئی اور مسئلہ تھا کہ 16 سرکاری یونیورسٹیز کے وائس چانسلرز ہی نہیں ہیں؟ اس میں ایسا ہے، پہلے تو میں تھوڑا آپ کو تفصیل بتا دوں کہ جو ہماری کوئی 7 یا 8 یونیورسٹیز ہیں جو کہ جن کے وائس چانسلر کی جو پوزیشن ہے وہ ویکنٹ ہوئی ہے جون جولائی میں، اور کچھ 2-3 یونیورسٹیز ایسی ہیں جو کہ پروجیکٹ موڈ میں چل رہی ہیں، وہاں وہ انڈر کنسٹرکشن بھی ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ اس میں بھی مطلب پروجیکٹ ڈائریکٹر
آلریڈی کام کر رہے ہیں اور وہ بھی مطلب صحیح طریقے سے چل رہی ہیں. ایز سچ کوئی ایشو نہیں ہے اس میں. چونکہ ہم نے اپنے جو 2016 کے ایکٹ میں پرو وائس چانسلر کی جو ہے پوسٹ اسی لیے رکھی تھی کہ اگر اس طرح کی کوئی سچویشن آئے جس میں ہمارے پاس پراپر وی سی نہ ہو تو ہم پرو وائس چانسلر کے تھرو اس یونیورسٹی کو چلائیں گے. یہی تو سوال ہے کہ پراپر وائس چانسلر کیوں نہیں لگا رہے آپ لوگ؟ جس طرح سے اس کو اس میں ایسا ہے کہ دیکھیں یہ جب ہم نے اس کو ایڈورٹائز بھی ٹائم پہ کیا ہوا ہے, اس میں بھی کوئی ایشو نہیں تھا کہ ہم نے ایڈورٹائز نہیں کیا, ہم نے پراپرلی اس کو ایڈورٹائز کیا ہوا ہے. پھر درمیان میں آ گیا کورونا کی وجہ سے ہمارا جو ڈپارٹمنٹ ہے ہائر ایجوکیشن کا اس کو جو ہے نان ایسینشیل ڈپارٹمنٹ ڈکلیئر کر دیا گیا تھا, جس میں ہمارے جو ہمارا سٹاف تھا وہ آفیسز میں نہیں آ سک رہا تھا. اس کی وجہ سے اسکروٹنی کا جو پروسیس تھا وہ بھی اسی طرح ڈیلے ہو گیا. تو ایک تو یہ ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے جو پروسیس تھا وہ نہیں ہوا, کیونکہ ہم میٹنگ نہیں بلا سکتے تھے, نہ ہم سرچ کمیٹی کی میٹنگ بلا سکتے تھے. تو اس وجہ سے یہ پروسیس جو چلے یہ تو اس وجہ سے لیٹ ہوا. اب رضیہ سلطانہ صاحبہ کو ایک وجہ, اچھا ٹھیک ہے, اب سرا رضیہ سلطانہ صاحبہ جنہیں وائس چانسلر بنانے کی منظوری 22 مہینے پہلے دی گئی, ان کی تقرر کا نوٹیفیکیشن کیوں نہیں ابھی تک ہوا؟ کورونا تو ابھی 6 مہینے پہلے کی بات ہے. اس میں میں آپ کو یہ کلیریفائی کر دوں کہ بینظیر بھٹو یونیورسٹی کی جو وائس چانسلر تھی رضیہ سلطانہ صاحبہ, وہ ہی کنٹینیو انہوں نے کیا ہے, اب تک وہی کنٹینیو کیے ہوئے ہیں, وہی وائس چانسلر ہے وہاں پہ. ایسا نہیں ہے کہ ہم نے ان کو ہٹا دیا ہے, وہ انہوں نے کنٹینیو کیا ہے, ہم نے تھرو پراپر پروسیجر انہی کو کنٹینیو کرنے دیا ہے. اور ساتھ ساتھ جو ان کا جو سلیکشن تھا وہ بھی ہو چکا ہے, لیکن چونکہ درمیان میں پروسیس تھوڑا سا لیٹ ہو گیا, لیکن نوٹیفیکیشن نہیں ہوا, اس کی وجہ سے ابھی تھوڑی سی ایمبیگوٹی ہے, اس میں تھوڑی سی ایمبیگوٹی تھی. اس ایمبیگوٹی کو ختم کرنے کے لیے ہم نے باقاعدہ سی ایم صاحب کی یہ رائے تھی اور ہماری کیبنٹ کی یہ رائے تھی کہ کمیٹی بنائی جائے, اور وہ اس میں اس ہفتے یا اگلے ہفتے میٹنگ ہونی ہے انشاءاللہ, اور وہ کلیریفائی ہو جائے گا. ان کا صرف اور صرف یہ مسئلہ ہے کہ ان کو ہم نے کب سے ان کی جو اپائنٹمنٹ ہوگی وہ آج سے ہوگی یا پھر جس ٹائم پہ انہوں نے جو ہے جب ان کو ایکسٹینشن ملی تب سے ہوگی. وہ صرف ایک کلیریفیکیشن رہتی ہے. اچھا, جن یونیورسٹیز میں وائس چانسلر نہیں ہے وہاں جو پھر معاملات ہیں تنخواہوں کے, پینشنز کے اور انتظامی اور جو دیگر ظاہر ہے یونیورسٹیز کے معاملات ہوتے ہیں, وہ صحیح چل رہے ہیں وائس چانسلرز کے بغیر؟ اس میں کون مانیٹر کر رہا ہے؟ ایسا ہے کہ دیکھیے فائنینشیل کرائسس تو اپنی جگہ پر ہے, ٹھیک ہے, وہ اوور آل پاکستان کا بھی ایشو ہے, پھر ہمارے کے پی کا بھی ایشو ہے, پھر ہمارے یونیورسٹیز کا بھی یہ ایشو ہے. اور جو آپ نے بات کی ہے کہ اس کے معاملات کس طرح چل رہے ہیں, تو اس میں بھی ایشو نہیں ہے, کیونکہ ہم نے پرو وائس چانسلرز بھی ہیں اور ساتھ ساتھ ہم نے ایڈجسٹنٹ یونیورسٹیز کے جہاں پہ پرو وائس چانسلر کی سیٹ خالی تھی یا وہاں پہ نہیں تھا, اس پہ ہم نے ایڈجسٹنٹ یونیورسٹی کے وائس چانسلر کو اس کا چارج دیا ہوا ہے. تو اس میں ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے. جس طرح اس کو پروپیگیٹ کیا گیا, جس طریقے سے یہ میڈیا کے سامنے لایا گیا یہ چیز, ایسا یہ کوئی ایشو نہیں ہے. اگر آپ کو ٹائم ملے آپ آ کے وزٹ کریں یہاں پہ, ہم آپ کو بریفنگ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ٹھیک ہے آپ لوگوں کے معاملات بھی چل رہے ہوں گے, لیکن ایک عہدے کی ڈیمانڈ ہے نا, ایک آپ نے سیٹ پہ ایک وائس چانسلر کو لگانا ہے, یہ مسئلہ بھی ایک سائڈ پہ رکھ لیں, ٹھیک ہے معاملات چل رہے ہیں, لیکن آپ نے اس عہدے کا جو معیار ہے اس کو تو پورا کرنا ہے نا, اس سیٹ کو تو آپ نے رکھنا ہے نا اس پہ افسر کو. وہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. یہ اس وقت ہماری ضرورت بھی ہے, لیکن یہ ہے کہ کیونکہ ہم ایک تو کورونا تھا, ٹھیک ہے, اس کی وجہ سے یہ لیٹ ہوا. پھر ہم یہ چاہ رہے تھے کہ ہم جو پچھلا ہمارا ایکسپیرینس ہے آفٹر دس 2016 کے ایکٹ کا, ٹھیک ہے, اس میں یہ ہے کہ بہت سی پازیٹیو چینجز آئی ہیں لیکن کچھ نہ کچھ نیگیٹو چیزیں بھی آئی تھی. ہم یہ چاہ رہے تھے, ہماری یہ رائے تھی, ہمارے چانسلر صاحب کی رائے تھی کہ ہم تھوڑی بہت ایکٹ میں چینجز لیں تاکہ
یہ سسٹم زیادہ بہتر ہو. ہماری گورننس کے جو ایشوز آ رہے ہیں تھوڑے بہت ہمیں اس پچھلے 3-4 سالوں میں آئے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ وہ بہتر ہوں. تو اس کے لیے ہم نے جو ہے ہم نے یہ پلان کیا تھا, بلکہ پلان کیا ہوا ہے کہ ہم جو ہے اس میں جو ہے ایکٹ میں مزید اس کی امپرومنٹ کے لیے ہم بھی اس کو فالو ظاہر کرتے رہیں گے. بالکل, اب تو سب کچھ کھل رہا ہے, کورونا بھی خطرہ ہے, اب ہم دیکھیں گے اس کو, ہم ضرور اسٹوری کو فالو اپ اس کا کرتے رہیں گے. بہت بہت شکریہ. معاون خصوصی کے پی کے حکومت برائے ہائر ایجوکیشن خلیق الرحمان صاحب میرے ساتھ تھے. مجھے ناظرین پروگرام میں ایک بریک لینی, واپس آتے ہیں وقفے کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, حکومت کی طرف سے دوہری شہریت کے حامل پاکستانیوں کو الیکشن لڑنے کی اجازت دینے کے بارے میں اس فیصلے کے بعد دوہری شہریت کا معاملہ ایک مرتبہ پھر موضوع بحث بن گیا. وفاقی کابینہ نے چند روز پہلے ضمن میں آئین کے آرٹیکل 63(1)(c) کو تبدیل کرنے کے لیے آئینی ترمیمی بل کی منظوری دی ہے, اور اب یہ بل پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے گا. اس بل میں موجود تجاویز کے مطابق دوہری شہریت کے حامل پاکستانی جو ہیں یہ الیکشن لڑنے کے لیے اہل ہوں گے, لیکن اگر وہ انتخابات میں جیت جاتے ہیں تو پھر انہیں حلف اٹھانے سے پہلے دوسری شہریت کو چھوڑنا ہوگا, جبکہ ہارنے کی صورت میں دوہری شہریت چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہوگی. پاکستان کی سیاست میں دوہری شہریت کا معاملہ یہ نیا کوئی معاملہ نہیں ہے. ماضی میں اس پر کئی بار بحث ہو چکی ہے اور کئی اراکین کو اس پر نااہلی کا بھی سامنا کرنا پڑا ہے. سوال یہ ہے کہ کیا دوہری شہریت کے حامل افراد کو الیکشن لڑنے کی اجازت ہونی چاہیے؟ کیا اپوزیشن ترمیم کی منظوری میں اس حکومت کا ساتھ دے گی؟ اوورسیز پاکستانیز کا ووٹ ڈالنے اور الیکشن لڑنے کا مطالبہ یقیناً یہ دیرینہ مطالبہ ہے, اور کئی حکومتیں اس پر قانون سازی کا وعدہ کر چکی ہیں, لیکن عملی طور پر کوئی بھی اس حوالے سے اقدامات نہیں اٹھائے گئے کسی بھی دور حکومت میں. جبکہ دوہری شہریت رکھنے والے افراد کو پاکستان کی سیاسی زبان میں فصلی بٹیرے اور پیراشوٹرز کہا جاتا ہے. سوال یہ ہے کہ دوہری شہریت کے معاملے پر حکومت اور اپوزیشن کے وزراء ہمیشہ کی طرح اس بار پھر بحث و مباحثہ کرتے رہیں گے, یا واقعی اس میں کوئی قانون سازی ہوگی؟ اپوزیشن خاص طور اس معاملے پر حکومت کا ساتھ دے گی؟ میں بات کروں گی اس پر. سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن کنور دلشاد صاحب نے مجھے جوائن کیا. السلام علیکم, بہت بہت شکریہ کنور دلشاد صاحب آپ کا. کنور دلشاد صاحب, حکومت کا یہ جو فیصلہ ہے جس کی کیبنٹ نے بھی منظوری دی ہے کہ دوہری شہریت والے افراد الیکشن لڑ سکتے ہیں, آپ جیت جائیں تو شہریت کو چھوڑ دیں, اگر آپ ہار جائیں تو چھوڑنا ضروری نہیں ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اوورسیز پاکستانیز کے لیے حکومت کا یہ فیصلہ اچھا فیصلہ ہے, درست اقدام ہے؟ اس میں سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے کہ وفاقی کابینہ نے منظوری دے دی ہے کہ پارلیمنٹ میں بل پیش کر دیا جائے, لیکن یہ بل جو ہے یہ پاکستان کی ریاست کے مفادات کے خلاف ہے. اس لحاظ سے کہ جو ہمارا جو کانسٹیٹیوشن 73 ہے, جو 1973 میں اس وقت کی آئین ساز اسمبلی نے ہمارا جو قانون بنایا تھا, آئین بنایا تھا, اس میں انہوں نے یہ شرط رکھی تھی کہ دوہری شہریت کا حامل پاکستان کی سیاست میں حصہ لینے کا مجاز نہیں ہے, وہ پارلیمنٹ کا حصہ نہیں بن سکتا. اب جو ہمارا ایک آئینی ڈھانچہ ہے, یہ دیکھیں نا ہماری وفاقی کابینہ میں کس طرح کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, بڑے بڑے کہتے ہیں بڑے آئینی ماہرین ہیں, تو کیا انہوں نے یہ محسوس کیا کہ پاکستان کا آئین جو ہے اس کو ڈھانچے کو تبدیل کرنا کیا پارلیمنٹ کی اختیارات ہیں؟ پارلیمنٹ کے اختیارات نہیں ہے ہمارا جو کانسٹیٹیوشن کے ڈھانچے کو تبدیل کرنا جو ہے. ان حالات کو دیکھتے ہوئے یہ ایک بہت بڑا سیریس مسئلہ ہے, اور پاکستان ایک حساس خطے میں مارز وجود میں آیا ہے, بڑا حساس خطے میں موجود ہے. ہمارے چاروں طرف دشمنوں کا ہے, انڈیا ہے, ایک ساتھ ساتھ دیگر ممالک ہیں, تو وہ دیکھتے ہوئے ہمارے پاکستان کی سیاست میں اگر ان لوگوں نے انڈکٹ کر دیا پارلیمنٹ کے اندر, تو ہمارے حساس اداروں تک اور حساس اسٹریٹجی تک ان کی اپروچ ہو جائے گی. ایک اور بڑی اہم بات جو ہماری کابینہ نے محسوس نہیں کیا, اگر دوہری شہریت کے حامل اپنا یہاں پاکستان کے الیکشن میں حصہ لینے کے مجاز بن جاتے ہیں, قانون بن جاتا ہے, تو پھر اس کے لیے سب سے بڑی یہ ہوگی کہ ان کا پھر انتخابی فہرست میں بھی ان کا نام شامل ہونا پڑے گا, کا اپنا یہاں پاکستان میں الیکٹر رول میں ان کا نام ہوگا. لیکن اس کے لیے آپ دیکھیں اس میں قانون سازی کی ظاہر ضرورت ہے, سینٹ میں ان کی اکثریت نہیں ہے, پھر آپ دیکھیں سینٹ میں ووٹنگ کے طریقہ کار کو حکومت جو ہے نا وہ بدلنے جا رہی ہے. آپ کو بھی یہ پتہ ہے کہ یہ خفیہ رائے شماری کا جو طریقہ کار تھا یہ اس لیے آئین میں طے ہوا تھا کہ ظاہر ہے جو اراکین اسمبلی ہیں وہ اپنی آزادی اور اپنی سوچ کے مطابق, اپنے ضمیر کے مطابق
فیصلہ کر سکیں کسی بھی پریشر کے بغیر. لیکن حکومت چاہتی ہے کہ اس میں بھی پیسے کا استعمال ہوتا ہے, اس کو روکا جائے, جو ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے اس کو روکا جائے. 2009 کے الیکشن, پھر 2018 کے الیکشن میں جو کچھ ہوا یہ ہم سب کے سامنے ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ 2021 میں پھر جو سینٹ کے الیکشن ہوں گے اس میں حکومت اگر یہ خفیہ رائے شماری کو ختم کرتی ہے تو یہاں سے بھی حکومت کامیاب, جو ظاہرہ وہ ہونے میں کامیاب ہو جائے گی, اور پھر وہ جو دوہری شہریت کے حامل افراد کو الیکشن لڑنے کا معاملہ ہے پھر یہ ساری رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی حکومت کے لیے؟ دیکھیں اصولی طور پر ہماری پارلیمنٹ میں جو بڑی جماعتیں ہیں, پیپلز پارٹی ہے, پاکستان مسلم نواز گروپ ہے, اب ان کے کیا مفادات ہیں؟ ان سب کے مفادات تو یہی ہیں نا کہ ہم دوہری شہریت کے حامل جو ان کو یہاں اجازت دینے کے لیے راستے میں رکاوٹ نہ ڈال سکیں. شاید یہ بل پاس بھی ہو جائے, لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے ان کا فل کورٹ اس تمام فیصلے کو کالعدم قرار دینے کی بھی مجاز ہے. ان حالات کو اس لیے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ ہمارے اوورسیز پاکستانیوں کو فنڈنگ حاصل کرنے کے لیے, ان کے اس کو مراد دینے کے لیے, ان کی ہمدردیاں لینے کے لیے, اس لیے پاکستان میں 30 سے 35 لاکھ جو ہمارے ووٹر ہیں اوورسیز, ان کی ہمدردیاں لینے کے لیے ہماری سیاسی پارٹیوں کا ایک خاص مقصد ہے. لیکن پی ٹی آئی کا زیادہ اوورسیز ووٹ بینک ہے, یہ سب جانتے ہیں, کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے, اسی لیے یہ اسی حکومت زیادہ یہ زور ڈال رہی ہے, پی ٹی آئی کی حکومت, ان کا ووٹ بینک زیادہ ہے. پی ٹی آئی تو شروع سے اس معاملے میں بڑے انٹرسٹڈ ہے, لیکن شادیہ میں آپ کو عرض کروں, یہ 1994 سے یہ ایک باقاعدہ تحریک چلتی آ رہی تھی کہ دوہری شہریت کے حاملوں کو پاکستان کی سیاست میں حصہ لینے کی اجازت دی جائے. تو یہ 1994 سے جسٹس نصیر محسن شاہ صاحب تھے چیف جسٹس پاکستان, انہوں نے بھی اپنا ایک فیصلہ دیا تھا. لیکن پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان 1994 سے لے کر یہ 2010 تک اس پر بڑا کام اس نے کرتا رہا, اور یہاں اس نتیجے میں پہنچا کہ دنیا کے کسی ممالک میں بھی دوہری شہریت کے حاملوں کو پارلیمنٹ کا حصہ بننے کی اجازت نہیں ہے. انہوں نے انڈیا کی مثال دیکھی, بنگلہ دیش بھی دیکھا, سری لنکا بھی دیکھا. میں نے خود جا کے تمام ان ممالکوں کا جو وزٹ کرنے کے بعد ہم نے بھی ایک رپورٹ پیش کی تھی کہ سختی سے ممانعت ہے کہ دوہری شہریت کا حامل جو ہے وہ ہماری پارلیمنٹ کا حصہ نہیں بن سکتے. لیکن یہاں پر تو یہ نا کہ اگر آپ الیکشن جیت جائیں تو چھوڑیں, اگر آپ الیکشن ہار جاتے ہیں تو چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس سے تو پھر یہی ہوگا نا کہ اگر آپ الیکشن جیت جاتے ہیں اور آپ نے دوہری شہریت ہے, پھر دوہری شہریت والا تو پارلیمنٹ کا حصہ نہیں بن سکتا. یہ شرط رکھی ہے. یہ بڑا فراڈ ہے یہ. جب آپ کو دوہری شہریت الیکٹ ہو جاتا ہے قومی اسمبلی کا, تو وہ اپنی دوہری شہریت چھوڑنے کے لیے اس کا پروسیجر بہت لمبا ہے. وہ تقریباً 1 سال 6 ماہ لگتے ہیں. امیڈیٹلی وہ ہے اس کی دوہری شہریت کا وہ کالعدم قرار نہیں دیتی وہاں مالک. تو یہ اس طرح انتظار کرتے رہیں گے, بیٹھے رہیں گے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ ہماری حکومت کو ان دوہری شہریت کے حاملوں کو پاکستان میں لانے کی ضرورت کیا پیش آئی جب ہمارے آئین ساز اسمبلی نے اس کو ریجیکٹ کر دیا. آئین ساز اسمبلی کا فیصلہ بہت بالادستی پر ممنوع ہوتا ہے, اور ہماری سپریم کورٹ آف پاکستان نے ہمیشہ ججمنٹ دی ہے کہ ہم آئین کے ڈھانچے کو تبدیل کرنے کے مجاز نہیں ہیں. یہ آئین کے ڈھانچے میں شامل ہے کیونکہ یہ آئین ساز اسمبلی نے پاس کیا ہوا ہے. تو اس لیے مجھے نظر نہیں آ رہا کہ یہ ہو. لیکن میرا آپ سے مختصر بات یہ کہ یہ پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے, اور پاکستان کی ریاست کے مفاد میں نہیں ہے, اور ہمارے غیر ملکی اسرائیل ہے, انڈیا ہے, وہ کسی نہ کسی شکل میں پاکستان کی پارلیمنٹ میں آ جائیں گے اگر یہ بل پاس ہو گیا تو. بہت بہت شکریہ. سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن کنور دلشاد صاحب میرے ساتھ تھے. ناظرین, ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. پروگرام کے لیے آپ ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. مجھے اجازت دیجیے, میری آپ سے کل ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.